السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. میرے روزمرہ کے جو پیغامات ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو مذہبی پستی سے نکال کر اللہ کے دیے ہوئے دین یعنی اس کے ضابطے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے میں اس راہ کو ہموار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک اکائی کی بنیاد پر ایک جماعت یعنی امت واحدہ بنایا ہے. جب کوئی الگ گروہ یا فرقہ بنا لیتا ہے تو وہ وحدت امت کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اب جس طرح الوحیت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شرک ہے جو گناہ عظیم اور ناقابل معافی گناہ ہے، اسی طرح امت میں فرقے بنانا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی شرک اور بھیانک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. اس جرم کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کم و بیش 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے. ان کی تعداد بھی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے. یہ مادی وسائل بھی رکھتے ہیں اور افرادی قوت بھی، لیکن تعجب ہے کہ پھر یہ ہنود اور یہود اور نصارہ اور منکرین خدا کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچینیا، افغانستان، عراق، کوسوو اور بھارت میں مسلمانوں کا برا حال ہے. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک مسلم ملک کو مار پڑ رہی ہے تو دوسرا ملک خاموشی سے اس تماشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ہڑتال کر دی، جلوس نکال دیے، زندہ یا مرد آباد کے نعرے لگا دیے. قوموں میں بھی زندہ اور مردہ قومیں ہوتی ہیں. ہم مسلمان مردہ قوم بن چکے ہیں. زندہ قومیں آسمان کی طرف مائل بسفر ہیں اور ہم ابھی تک زمین کا سفر بھی مکمل نہیں کر سکے. فروعی جو مسائل ہیں یا نزاعی مسائل ہیں اور یہی فرقہ بندی کا باعث ہیں. مسلمان جب سے ان مسائل میں الجھے ہیں ان کا ذہنی ارتقا رک گیا ہے. یہ تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ رسول بشر تھے یا نور تھے، کہ رسول حاضر تھے یا حاضر و ناظر تھے یا نہیں تھے، رسول عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، رسول مختال کل تھے یا نہیں، رسول بعد وفات زندہ جاوید ہیں یا نہیں، اور اسی طرح مردے زندوں کی مدد کر سکتے ہیں یا مردے نہیں سنتے اور دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. رسول کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی، اس قسم کی ہزاروں بحثیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں کہ جس میں مسلمان صدیوں سے الجھے ہوئے ہیں، جبکہ ان بحثوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ثواب ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ ان بحثوں کا موجد کون ہے؟ لازماً وہی لوگ ہیں کہ جن کا مستقل پیشہ فرقہ سازی اور فتویٰ بازی ہے. یہ ان بحثوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کی توجہ اصل کام کی طرف مبذول نہیں ہو سکی. اصل کام ہے انسان کی فلاح و بہبود، نظام عدل کے قیام کے لیے انسانیت اور آدمیت کا عروج، اور یہ کام فرقہ سازیوں اور مذہبی بحثوں سے نہیں ہوں گے. ہمارے مذہبی پیشواؤں نے دین و دنیا کے مسائل حل کرنے اور کام سنوارنے کے لیے چند شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے نا وہ بنا رکھے ہیں کہ فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھو تو فلاں فلاں کام ہو جائیں گے، فلاں وظیفہ کرو تو آفات سماوی ٹل جائیں گی، فلاں آیت پڑھو تو آفات عرضی ختم ہو جائیں گی، اور فلاں دعا اور مناجات پڑھ لو تو بخشش یقینی ہو جائے گی. یہ سب حقائق سے فرار اور قانون خداوندی کی تضحیق ہے. ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اگر صورتوں اور وظیفوں سے مسائل کا حل ہونا ممکن ہوتا، یا دشمن پر فتح کی امید ہوتی، یا رزق فراواں اور شفائے بیماری کا امکان ہوتا تو رسول کریم یہ اعمال و افعال ضرور کرتے. وہ نہ ہی ہجرت کی تکلیف اٹھاتے اور نہ ہی دشمنوں کی اذیتیں برداشت کرتے اور نہ ہی جنگوں میں لہو لہان ہوتے اور نہ ہی دشمنوں کے ڈر سے غار سور میں پناہ لیتے. اس کے برعکس انہوں نے دنیا کے مسائل کا مادی طریقوں سے ہی حل کیا. ضروریات زندگی انہوں نے اپنی اور حضرت خدیجہ کی تجارت سے پوری کی. فتح انہوں نے جنگ کر کے پائی. بیماریوں کا علاج انہوں نے جڑی بوٹیوں سے کیا، اور اولاد اور رزق اسی طریقے سے حاصل کیا جس طرح اللہ کے قانون میں درج ہے. اگر دعاؤں اور وظیفوں سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو کوئی بھوک دور ہو سکتی، کوئی علاقہ فتح ہو سکتا، کسی بیمار کو شفا ہو سکتی، کسی کی غربت دور ہو سکتی، کسی کو روزگار مل سکتا، کوئی صاحب مال ہو سکتا. تو آج پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں نمبر 1 ہوتا. ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے
کہ مذہبی پیشواؤں کے بتائے ہوئے طریقے قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ اصول یہ ہے کہ پہلے کسی کام کی تیاری کی جاتی ہے، پھر اس کام کو سر انجام دیا جاتا ہے اور پھر نتیجے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہمارے مولویوں نے لوگوں کے اندر یہ خوش فہمی پیدا کر رکھی ہے کہ جو کام کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ہم نے صرف لمبی لمبی دعائیں کر کے اللہ کو کاموں کی ایک فہرست مہیا کرنی ہے، جو ہمارا مولوی ہر نماز کے بعد بلا ناغہ ہر روز 5 نمازوں اور خصوصاً جمعے کی نماز میں صدیوں سے پیش کر رہا ہے، مگر اللہ ان کی ایک بھی نہیں سنتا۔ مولوی کی دعا سے نہ ہی آج تک کشمیر فتح ہوا اور نہ ہی آج تک ملک میں خوشحالی آئی اور نہ ہی ملک میں بے روزگاروں کو روزگار ملا اور نہ ہی کسی بیمار کو شفا ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کو مال و دولت ملی ہے۔ ایک لطیفہ بصد معذرت پیش کر رہا ہوں جو ہماری قوم یعنی مسلمانوں کی غمازی کر رہا ہے، اور یہ لطیفہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے کہ فرشتوں نے اطلاع دی کہ امریکہ اور روس کی جنگ ہو گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر اطلاع دی فرشتوں نے کہ برطانیہ اور فرانس کی جنگ ہو گئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اطلاع ملی کہ چین اور جاپان کی جنگ ہو گئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ نہیں دی۔ پھر اطلاع دی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میری گاڑی نکالو اور تیاری پکڑو۔ فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے روس امریکہ کی جنگ پر کوئی توجہ نہیں دی، آپ نے برطانیہ اور فرانس کی جنگ پر کوئی توجہ نہیں دی، آپ نے چین اور جاپان کی جنگ پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ پر آپ فکر مند ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مند اس لیے ہوا ہوں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کرنا، سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد اور دین اسلام کا اصل مدعا اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور یہ قانون قرآن کریم میں موجود ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ دونوں مقاصد انسان اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور انسان کے ساتھ بھی مخلص ہو کہ اس کی خدمت میں ہمدن مصروف عمل ہو، نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہو اور نہ کسی کی دل شکنی کرتا ہو۔ آج اگر مسلمانوں کے زوال کے اسباب گنے جائیں تو اس میں یہ دو ہی بڑے سبب ہیں کہ مسلمان نہ ہی اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور نہ ہی انسان کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ کو بھی دھوکہ دینے میں پیش ہے کہ تسبیحاں گھما گھما کر اس کو اپنا ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور انسانوں کو بھی مذہب کے نام سے لوٹتا ہے۔ بہرحال یہ سب اس کی خود فریبی ہے۔ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ جب تک مسلمان تمام فرقوں کو مٹا کر ایک نہیں ہو جائے گا، نہ اس کو دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت میں۔ آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ توحید کو سمجھ سکے، اور توحید میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ مگر قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جو پہلے اپنے دماغ کو ان نظریات سے خالی کرے گا جو پہلے سے بھرے پڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔